اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ اخلاق عطا فرمایا ہے، زندگی کا ضابطہ کہ تم نے ضابطہ زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا دنیا میں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ایک ایک بات اللہ نے کھول کھول کے بتائی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جس چیز کو آدمی سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا نا، اس کے نفع نقصان سامنے نہیں آتے، لیکن یہ کہ اللہ نے ہم پہ کس قدر یہ مہربانیاں کی ہیں، کس قدر اللہ کے کرم ہے۔ یہ جب آپ غیر مسلموں سے بات کریں، غیر مسلموں سے ملیں، ان سے آپ کا انٹریکشن ہو، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کل کچھ غیر مسلم 3-4 غیر مسلموں سے ملا، اور وہ اپنے اپنے جو ان کا مذہب ہے اس پہ وہ اس قدر پکے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک مڈل ایج تھا، ایک نوجوان تھا 22-23 سال کا، اور تینوں نے اپنا لمبی داڑیاں اور یہ پگڑیاں ان کی ایسی یہاں سے، یا کان بھی، لڑکا بھی تینوں۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا یہ تم کہاں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کوئٹہ میں پڑھتا ہوں، یہاں پڑھنے آئے ہوں پاکستان میں۔ تو میں نے کہا تمہیں کس چیز نے کنونس کیا ہے کہ تم اس قدر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہو، اتنی بڑی پگڑی تم نے رکھی ہوئی ہے اور داڑھی، اور یہ تمہیں یہاں کی کسی چیز نے وہ نہیں ڈی ٹریک نہیں کیا؟ لوگ دنیا میں ہمارے مسلمان تو بڑے ڈی ٹریک ہو جاتے فوراً، تم نہیں ہو ڈی ٹریک؟ وہ کہتا ہے جی بس دعا کرو جی، جتنے لگے ہیں ایسے لگے رہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی گوشت نہیں کھایا، کبھی گوشت۔ میں کہا کیوں نہیں کھایا گوشت آپ نے؟ وہ کہتا ہے جی تھوڑے دن دی گل ہے، دنیا تھوڑے دن واسطے آئے ہیں، رکھی سکھی کھا کے چلیے، بس کی کرنا ہے تھے، ساری زندگی ہو گئی مجھے گوشت ہی نہیں کھایا۔ میں نے کہا سادہ زندگی گزار۔ میں ان کو دیکھتا رہا تو مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ایک دفعہ، کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک راہب کو دیکھا۔ راہب اسلام سے پہلے جو عیسائیت تھی یا جو مذاہب تھے ان میں بڑے بڑے دنیا چھوڑ دیتے تھے، تارک الدنیا ہو جاتے تھے۔ عیسائیت میں دنیا چھوڑ دیتے، وہ دنیا چھوڑ کے کہیں گیان لے لیا بیٹھے۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھا تو وہ اس قدر سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا وہ آدمی کہ بس جسم پہ اس کی ہڈی ہی ہڈیاں تھیں، آنکھیں اندر دھسی ہوئی۔ تو اس سے پوچھا تم نے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں مجاہدے کر کر کے ایسا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، دنیا میں بھی کچھ نہیں، آگے بھی کچھ نہیں، یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہاں بھی مزے کر رہا ہوں، آگے بھی مزے، یہاں تھوڑی سی محنت کر لو تو مزے ہی مزے، تھوڑی سی محنت، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔ بہت اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، بہت فضل ہے اللہ کا۔ ایک میرا جاننے والا دوست ہے، اداکار تھا، وہ پہلے ڈراموں میں فلموں میں کام کرتا تھا۔ اللہ نے زندگی اس کی بدل دی۔ زندگی جب بدل گئی تو بالکل ہی بدل گئی، 180 پہ چینج کھایا تو اللہ نے قبول کر لیا اسے، بالکل ختم۔ تو ایک دفعہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے بیٹھا تھا، تو اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا کہ مولانا قیامت والے دن آپ
اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بیانات آپ کی دنیا آپ کے نام پہ اتنی باتیں سنتی ہے آپ کی. کئی لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے, لیکن قیامت والے دن میری جنت آپ سے بڑی ہوگی. تو مولانا کہنے لگے اچھا اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن اس کی تیری اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کیوں کہی یہ بات؟ کس طرح تم کہہ سکتے ہو یہ بات؟ تو اس نے کہا جی میں نے قرآن میں پڑھا ہے یہ بات. تم نے قرآن میں کیا مطلب ہے؟ کیسے پڑھی قرآن میں؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے کہ جب کوئی, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتے 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 گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے, انبار لگ گئے گناہوں کے, گناہ ہی گناہ اکٹھے ہو گئے, پہاڑ بن گئے گناہوں کے. تو پھر جب وہ ایک دن ایک صبح یا ایک شام کو اس کو خیال آتا ہے کہ غلطی ہوگی, تو وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر. اب آئندہ جو تیرے سر میں لگا کے کھا رہا تھا, آئندہ تیری مان کے چلوں گا, مجھے پچھلے معاف کر دے. تو اس نے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے ان کو ختم نہیں کرتے, ان گناہوں کے انبار کو نیکیوں سے بدل دیتے. گناہوں کے انبار تھے, اب یہ نیکیوں کے انبار بن گئے. تو اس نے کہا مولانا صاحب جب سے آپ نے قرآن حدیث پڑھا یا پڑھایا ہے اتنی نیکیاں آپ نے کی نہیں ہوں گی جتنے میں نے گناہ کیے تھے. جتنا میرے پاس ڈھیر گناہوں کا تھا آپ کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں. میں نے توبہ کی تو مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے میرے سارے کے سارے وہ نیکیاں بن گئے ہیں, اس لیے میری نیکیاں سب سے زیادہ ہیں. مولانا صاحب بہت ہنسے, کہنے لگے یار اللہ تیرا جیسا گمان ہے اللہ میرا بھی کر دے. کیا خوبصورت گمان تم نے کہا, بالکل سچ کہا تو نے. اللہ ایسا ہی کریم ہے کہ جب کوئی گناہ گار معافی مانگتا ہے اللہ سارے کے سارے گناہ نیکی سے بدل. اب بتاؤ اس سے زیادہ مزیدار بھی کوئی کام ہے؟ اس سے زیادہ بھی آسان کوئی کام ہے؟ ساری زندگی گناہ کرتے کرتے ایک دن سے خیال آیا کہ بس معاف کر دے, پھر سب ختم ہو گیا. اس سے زیادہ اللہ کیا کریم ہو آپ ہم پہ, آپ پہ بتاؤ کتنی مہربانی ہے اللہ کی. اور یہ مسلمان کے ساتھ ہے. ہمارے کل وہ مجھے کسی نے سوال کیا, اس نے کہا جی یہ بتائیں حضرت کہ مدر ٹریسا کا کیا ہوگا, گنگا رام کا کیا بنے گا, جنہوں نے اتنے نیک کام کیے ہیں لیکن کلمے کے بغیر مرے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ یہ مجھے کل پرسوں کسی نے سوال کیا. میں نے کہا یار مدر ٹریسا جانے اور اللہ جانے, کیونکہ مدر ٹریسا اللہ کی بندی تھی, گنگا رام اللہ کا بندہ تھا. اللہ ان سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کو موت سے پہلے اللہ نے کلمہ ہی دے دیا ہو, تمہیں کیا پتا. یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ مہربان ہے جس نے اتنے نیک کام کیے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ کلمے کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے, لیکن کلمہ کس کو اللہ دے دے؟ حدیث میں لکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جب ہو جائے گا, جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, کئی سال جب گزر جائیں گے, کئی صدیاں گزر جائیں گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن یہ ارشاد فرمائیں گے, جبرائیل کو بلا کے کہیں گے جبرائیل آج جہنم میں جاؤ اور جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو, جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا, کوئی اور نیک کام نہیں کیا اس نے, ایک ہی دفعہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس نکال لاؤ. پھر وہ جانے پھر اللہ پھر بلائے, اچھا ادھر آؤ, اچھا اس کو بھی نکال لو جس نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں مجھ سے ڈر گیا تھا, دل ہی دل میں میرا خوف آ گیا کہ اللہ ہے, زبان سے بھی کلمہ نہیں پڑھا, دل میں ہی پڑھ لیا, دل میں ہی خوف آ گیا. اللہ کہیں گے اس کو بھی نکال لو.
اللہ تو اللہ ہے. میں نے اسے کہا کہ وہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے یار, اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے, تجھے کیا فکر ہے اس بات کی؟ تو یہ بتا, تجھے تو پتا ہے, تو جانتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد رسول اللہ کیا ہے, تو جانتا ہے کہ مسلمان ہے, تجھے تو پتا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو کر لے یار, چھوڑ ان کو, وہ جانے اللہ جانے, وہ اللہ کے بندے ہیں, تو اپنی فکر کر. وہ کہتا جی آج کسی نے مجھے اس کا صحیح جواب دیا, ورنہ لوگ تو لڑ پڑتے ہیں اس سے. وہ کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے, مگر اللہ ہے اور بندہ ہے تو وہ تو اپنی نبیڑ یار چھوڑ دے. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی فکر ہے. کس بات کی فکر ہے؟ مجھے اپنی جان کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے مال کی بڑی فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ خراب ضائع نہ ہو جائے. اب یہ کون پوچھ رہے؟ صحابی. ہم اگر کسی مولوی سے جا کے کہیں کہ جی مجھے اپنے مال کی فکر ہے, وہ کہتے ہیں تو مال دی پئی, ہر وقت تمہارے مال ہی مال ہے, دفع کرو اس مال کو, چھوڑو دنیا کو. یہ صحابی پوچھ رہے ہیں مال کا, تو مجھے اپنی مال کی فکر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے, غور سے سننا بات. آپ نے فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے یہ دعا نہیں پڑھتے, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ دعا جو صبح 3 دفعہ پڑھ لے, شام کو 3 دفعہ پڑھ لے, اس کے سارے خوف مسئلے ختم ہو گئے. چلے گئے کچھ دنوں کے بعد آئے تو آپ سے اس نے پوچھا ہاں بھائی تم نے بتایا تھا تمہارا مسئلہ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, جس دن سے آپ نے یہ دعا بتائی ہے میں اس دن سے پڑھ رہا ہوں, میرا دل مطمئن ہو گیا ہے, مجھے کوئی خوف نہیں. اب سمجھنے کی بات کیا ہے, میرے آپ کے سمجھنے کی بات کیا ہے وہ یہ سمجھ لیں. اب اس نے کہا مجھے مال کا خوف ہے, اپنی جان کا خوف ہے, اہل و عیال کا خوف ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترتیب بتائی؟ بسم اللہ علی دینی, کہ سب سے پہلے جس چیز کی خیر اللہ سے مانگو وہ دین کی خیر مانگو. اپنی جان سے بھی پہلے دین کی خیر مانگو, بسم اللہ علی دینی و نفسی, اس کے بعد اپنی جان کی خیر مانگو کہ اللہ میری جان کی بھی خیر فرما, و ولدی, پھر اولاد, و اہلی و مالی, پھر کنبہ گھر اور مال, اب سب سے اینڈ میں اپنا خاندان. اب یہ ترتیب بتائی اللہ کے نبی نے. اب میری آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس ترتیب سے زندگی گزارے گا اس کی زندگی پرسکون ہوگی. کہ سب سے پہلی خیر کس بات میں ہے؟ جیسے کسی کے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیتی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں کہ جی میرے گھر میں ڈاکو آ گئے, تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ عزت سلامت رہی, عزت پہ ہاتھ تو نہیں آیا؟ کہتے نہیں جی عزت پہ تو اللہ کا شکر ہے, کوئی کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. اچھا جان کسی کو نقصان, کسی کو گولی شولی تو نہیں لگی؟ کسی نے گولی بھی نہیں لگی. الحمدللہ عزت بچ گئی, جان بچ گئی, مال کا کیا یار پھر بھی آ جائے گا. عزت بچ گئی, جان بچ گئی. تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اگر دین بچ گیا, اگر دین بچا ہوا ہے تو پھر خیر ہے ہر چیز کی. جان بھی چلی گئی, مال بھی چلا گیا, اولاد بھی چلی گئی, پھر بھی دین بچاؤ. یعنی کیٹیگری میں سب سے پہلے دین بچاؤ. اور ہم نے کیا کیا ہے, ہم دین کو سب سے آخر میں دیں, مال سب سے پہلے مال, جہاں بیٹھو مال کی بات, حالات کیسے ہیں, پھر اولاد کی, گھر والوں کی بات. کوئی پوچھتا ہے کہ تیرا دین کا کیا حال ہے, بتائیں تیرے ایمان کا کیا حال ہے؟ کوئی پوچھتا ہے تیرا ایمان کیسا ہے؟ کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ یار بس میں پوچھ کے دیکھو کس نے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ کبھی جو وقت مل جائے پڑھ لیتی ہے, وقت مل جائے تو نماز پڑھ لیتا ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے, ویسے یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ نماز تو نہیں پڑھتے لیکن بہت نیک آدمی, بہت زبردست آدمی, کوئی اہمیت نہیں.
نماز نہیں پڑھ رہا کوئی بات نہیں، کہتا نماز تو میرا اللہ کا معاملہ ہے، تم چھوڑو اس بات کو. جس کی نماز چلی اس کا دین چلا گیا. تو اللہ کے نبی کیا ترتیب بتا رہے ہیں کہ پہلے دین کی فکر کر لو. اگر دین ہمارا سلامت ہے تو سارے مسئلے حل ہیں. کیونکہ میرے دوستو یہ زندگی یہ گزرے گی، چٹکی بجنی ہے خدا کی قسم، ایک چٹکی بجے گی قبر میں. کتنے لوگ روزانہ ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، ہمارے سامنے قبروں میں پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے. کچھ نہیں ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، ہمارا سارا معاملہ اللہ نے آسان کیا، سب کچھ آسان ہے، سارا کام سیدھا کیا ہوا ہے. ذرا سا تھوڑا سا اللہ کو دیکھنا، تھوڑا سا، وہ لمبا نہیں، موٹا موٹا اللہ. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے اور اللہ سے محبت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، یاد رکھو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سمجھ لے، کیونکہ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. دنیا میں نہیں ہوتی، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں آپ مجھ سے محبت کریں گے. دنیا میں یہ نہیں ہوتا، جس سے محبت کرتے وہی محبت کرتا ہے، جس سے نفرت کرو وہ محبت نہیں کرتا. یاد رکھنا، جس کے بارے میں دل میں برا سوچو گے نا، دل میں، یہ تو انٹرنیشنل اصول ہے، جانوروں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے یہ اصول. آپ کسی کتے کی طرف جائیں، کتے کی طرف، اینٹ پکڑی ہو ہاتھ میں، آپ نے اینٹ پیچھے چھپا لے، اینٹ کو چھپا لے اور کتے کو کہیں جا کے کبھی کر کے دیکھنا، وہ آپ کی طرف گھور کے دیکھے گا. اینٹ پیچھے ہے، آگے سے آپ یوں کر رہے ہیں. جانوروں کو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے مجھے مارنا ہے، تو انسان کو بھی پتہ چلے گا. آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں آپ سے کیسے محبت کروں گا؟ یہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن اس کی کوئی دلیل ہے، میری محبت کی کوئی دلیل ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا اس کے اندر 3 باتیں بتائی ہیں. اللہ کے نبی نے 3 باتیں بتائی کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں ہیں وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے. جس کے اندر یہ 3 باتیں نہیں ہیں، اس کا زبانی دعویٰ ہے، یہ سچائی اس میں کوئی نہیں. پہلی بات یہ فرمائی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی زبان سچ بولے، جھوٹا نہیں. اور دوسری یہ بات بتائی کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی دلیل کیا ہے، یہ چیٹر نہیں ہوگا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کسی کا مال ہڑپ کر گیا، کھا گیا، ایٹ گیا، ایسا نہیں ہوگا. کسی کو کہا کچھ اور کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، دھوکہ دے کے مال بیچتا ہے، اپنے مال کے نقص بتا کے بیچتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. مجھ سے محبت کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا. اور نمبر 3 یہ بات بتائی کہ نمبر 3 اس کی نشانی یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہو سکتے، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہوں گے. خوش. حدیث میں آتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، پڑوسیوں کو نہ ستائے. تو اس نے سوال کیا، اسے کہ پڑوسیوں کو ستانے کا کیا مطلب ہے کہ پڑوسی کو نہ ستاؤں؟ تو کہ نہیں، یہ نہیں مطلب اس کا کہ تو نہ ستائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ستائے تو تو برداشت کر، تو نے تو ستانا ہی نہیں، اس کے ستانے کو برداشت کر. یہ ہے ایمان کی نشانی. اب میرے دوستو، یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کی.
جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے اسی وقت سمجھ لے کہ غلط ہو گیا، جھوٹا ہے یہ، غلط، مجھے اللہ کے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ ہر بات سمجھائی ہے، ہر بات سمجھائی۔ اب وہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی، ان 3 باتوں میں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ تو فرائض ہیں، ان کے بغیر تو چارہ نہیں، عبادات کے بغیر تو چارہ نہیں، یہ تو کرنے ہیں، لیکن یہ عبادات تو بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر جو عمارت ہے وہ یہ ہے۔ اب کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زبان دا ذرا کوڑا ہے، دل دا بڑا اچھا ہے، زبان کے لیکن دل تو بہت کیا احمقانہ بات ہے میرے دوست۔ مجھے کیا لگے آپ کے دل سے، آپ کے دل میں کیا ہے؟ میرا واسطہ تو آپ کی زبان سے ہے، آپ بول تک کڑوا ہے، آپ کا بول تیکھا ہے، میں کیا کروں آپ کے دل کو بتاؤ؟ مجھے کیا لگے آپ کے دل سے؟ میں دل چیر کے دیکھوں گا؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کے پاس شکایت آئی آپ کے پاس کہ یہ جہاد پہ گئے تھے تو انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پڑھا تھا کلمہ؟ تو کہ جی میں اسے جب قتل کرنے لگا تو اس نے ایک دم میرے، یا رسول اللہ، میرے اس کے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ وہ تو میں اسے قتل کرنے لگا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے کہا جھوٹا ہے، قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ چیر لیا تھا دل؟ اگر نہیں چیر لیا تھا تو یاد رکھو ہمارا واسطہ تو زبان سے ہے، ہم زبان کے مکلف ہیں، دل کے مکلف نہیں۔ دل میں اس کے کیا ہے؟ تم کون ہو اس کو جج کرنے والے؟ دل اللہ جانے اور وہ جانے۔ ایک آدمی نے کل پرسوں مجھے وہ بھیجتے ہیں، وہ کلپس، آج کلپس کا زمانہ آ گیا، کلپس بھیجتے، اس میں انہوں نے کلپس میں کسی نے کہا کہ جی وہ داڑھی کے متعلق کوئی بات کی کہ جی داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، یا اس طرح کوئی بات تھی، پتہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں رہی، کہ پہلے تو اندر بننا چاہیے، اندر بنے گا تو باہر بھی بن جائے گا۔ کہ اندر بنانا میرے اختیار میں نہیں، باہر میرے اختیار میں ہے۔ داڑھی تو میں اگا سکتا ہوں، دل کو تو میں نہیں بدل سکتا۔ اور میرے سے سوال بھی یہی ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، ایسی نماز پڑھو۔ یہ نہیں آپ سمجھ میں کہ میں اندر سے، جو میرے اندر سے اللہ سے تعلق ہے تم بھی وہ بناؤ، جو دیکھ رہے ہو وہ کرو۔ تو ہمارا معاملہ میرے دوستوں بڑا آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب غلطی ہو جب معافی مانگ لو، جب غلطی ہو جب، کتنا آسان فارمولہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ، خدا کی قسم۔ ورنہ لوگ دنیا میں بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، یاد رکھنا، بڑے بڑے مجاہدات کرتے ہیں لوگ، اور سب بیکار۔ لیکن یہ جو فارمولہ ہے، سچ بولنے والا فارمولہ، یہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، یہ یاد رکھو میرے دوستو، جو سچ بولے گا اس کو دنیا میں عزت مل کے رہے گی، یاد رکھنا، یہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ سچے لوگ دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور جو دھوکہ نہیں دے گا اس کا مال بڑھے گا ضرور۔ جو چاہتا میرا مال بڑھے، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دے۔ آپ خود دیکھ لو نا، کوئی آدمی مثال کے طور میں یہ پھل خریدنے جاؤں تو پھل والا مجھے یہ کہے کہ جی آپ نہ لیں سودا، آج میرے پاس تازہ مال نہیں ہے، کل نہیں بکا تھا، آج باسی ہے جی، آپ نہ لیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، اب دوبارہ میں سودا کس سے لیا کروں گا؟ اس دن تو نقصان ہو گیا اس کا، اس دن تو اس نے ایک دن کا نقصان کر لیا،
اب قیامت تک جب تک میری زندگی ہے میں اس سے ہی جا کے لوں گا سودا، بلکہ اور 10 کو بھی کہوں گا کہ جناب سودا لینا تو اس سے جا کے لو، کہوں گا نہیں کہوں گا بتاؤ؟ وہ جو 10 کہیں گے وہ آگے سے وہ کہیں گے، وہ جو کہیں گے وہ آگے سے کہیں گے. اور اگر کسی نے مجھے، میں اب کئی جگہ لوگوں سے سامان لیتا ہوں، ایسا کبھی راستے میں گیا پھل لے لیا، تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، بھائی جو کچھ کرنا ہے آج کر لو میرے ساتھ، میں کچھ نہیں، میں نہ ریٹ لگاؤں گا آپ سے، نہ کچھ پوچھوں گا، جو کرنا ہے آج کر لو. اگر تو مجھے لگا کہ صحیح آدمی تو دوبارہ بھی آیا کروں گا ورنہ دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ تو آسان فارمولہ ہے. یہ مولانا سید احمد خان صاحب ہوتے تھے، انہوں نے مجھے فرمایا 1995 میں 95 مجھے کہنے لگے کہ تم نے حج پہ تھا، میں حج پہ، میں نے کہا جی میں نے آج فیصلہ کر لیا حج پہ کہ اب میں اداکاری نہیں کروں. کہنے لگے اچھا، ذرا تھوڑا مشکل ہے، اللہ توفیق دے گا. تو فرمانے لگے کہ جمے رہنا، تھوڑے حالات آئیں گے، شروع میں حالات آئیں گے، جمے رہنا. آج کل اللہ تعالیٰ 1 سال سے زیادہ امتحان نہیں لیا کرتے. تو انہوں نے مجھے فرمانے لگے کہ ایک وکیل آیا میرے پاس، وکیل تھا تو سارے جھوٹے مقدمے لڑا کرتا تھا، جھوٹے مقدمے کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی اس سے بات کی، اللہ نے اس کا دل بدل دیا. تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے جھوٹا مقدمہ نہیں لڑا. لیکن مجھے فرمانے لگے، مجھے کہنے لگا کہ جی میں تو اتنا مال اس سے بناتا ہی، میں اس سے جھوٹے کو سچ کرتا ہوں تو پیسے ملتے ہیں، ایک سچے مقدمہ تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ تو فرمانے لگے میں نے اس سے کہا پیسوں کو چھوڑو، اللہ کو دیکھو. اللہ نے اس کا دل، تبلیغ میں کہتے وقت لگایا، اللہ نے دل بدل دیا. اب وہ سچے مقدمے لے، جھوٹے مقدمہ لے ہی نا. 6-8 مہینے 10 مہینے سال تک لوگ اس سے لیتے رہے، آئی نا اس کے پاس کیس. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مولانا کہنے لگے، اس عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جس جج کے پاس اس کا کیس جاتا تھا جج فوراً اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. کیوں؟ پتہ یہ جھوٹا مقدمہ لے کے نہیں آیا. کہہ رہے اگلے 6 مہینوں میں اتنا مشہور ہو گیا، وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سب کیس ہی اس کے پاس آنے لگ گئے. 1.5 سال بعد وہ سب سے بڑا وکیل بن چکا تھا. پھر فرمانے لگے میرے پاس ایک پینٹر آتا تھا، تصویریں بناتا تھا، وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے بات کی، اس کی زندگی اللہ نے بدل دی. تو کہنے لگا جی میں تو تصویریں بناتا تھا، اب کیا، اب کیسے کماؤں گا؟ تو میں نے اس سے بھی کہا کہ اللہ کو دیکھو، اللہ قدرت والا ہے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو فرمانے لگے کہ وہ کچھ دیر اس طرح اس کے پینٹنگیں شینٹنگیں جب بنانی بند کر دی اس نے تو ظاہر ہے انکم بھی کم ہو گئی. پھر 6-8 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانے لگے اسی پینٹر سے جب اس نے توبہ کی، کہنے لگے کہ وہ پینٹر ہے جس نے مسجد نبوی میں ساری چیزیں اس نے لکھی، اللہ نے اپنے حبیب کے گھر میں اس سے لکھوایا، جا مجھے کر. یہ مجھے انہوں نے سنایا. اللہ ایسی کریم، ہمارا ایسے اللہ سے معاملہ ہے، کیا مسئلہ، ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ صرف میں تو لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو یار، کچھ بھی نہیں، ہمارا دین کوئی مشکل ہے ہی نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، اتنی ساری بات ہے. اور جو یہی باتیں، یہ والی باتیں اور لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دے، اور لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دے، لوگ اس سے فیض یاب ہونا شروع ہو جائیں، اس کے کہنے پہ کسی کی زندگی بدل گئی. جیسے کل یہ مجھے بچہ بتا رہا تھا کہ جی وہ ایک کلپ چلا تھا، میں نے ایک پٹھان کا قصہ سنایا، وہ چھوٹا سا کلپ 2 منٹ کا، 2.5 منٹ کا کلپ ہے. وہ میں نے یہ ابھی مجھے تو پتہ نہیں، اس بچے نے بتایا جی 7.5 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے 3-4 دن میں. اب وہ میں نے 7.5 لاکھ لوگوں جس نے دیکھا ہے، اگر اس میں سے 7 لوگ بھی بدل گئے، 7 لوگوں کی زندگی بدل گئی تو میری تو آخرت بن گئی نا. جو کسی کو برائی سے روکے گا تو اس کے مقبول اعمال کا اجر ملے گا. ویسے میں نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھا کریں، آپ نہیں نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھا کرو یار، میرے کہنے سے آپ نے نماز شروع کر دی. تو میری اپنی جو نماز، جو میں پڑھتا ہوں نماز، یہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے کہنے سے جو آپ نماز پڑھو گے تو مجھے آپ کی مقبول نمازوں کا ثواب ملے گا.
مقبول، آپ کی قبول ہوئی نہیں، مجھے آپ کی مقبول کا ملے گا، ایسا بزنس ہے یہ دعوت کا کام ایسا زبردست کام ہے، اس لیے تو نبیوں کو دیا تھا یہ کام کہ لوگوں کو بھی کہو. یہ اتنے لوگوں کو کہنا کہ بار اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کے نبی کی زندگی پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، یہ اللہ کہتا ہے. اتنی ساری بات ہے، اتنا کہنا کیا مشکل ہے بتاؤ؟ مشکل ہے؟ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. تو جو یہ کہے گا لوگوں کو، جو اتنا کہا کرے گا لوگوں سے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے. اتنا کہنے، کیونکہ نبیوں والا کام ہے، یہ کام نبیوں کا ہے، جو یہ کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو. تو میرے دوستو یہ آسان فارمولہ ہے، اللہ ہم پہ مہربان ہے. غلطی ہو جائے تو معافی، غلطی ہو جائے تو کچھ کوئی ایشو نہیں، آسان زندگی ہے. اس آسان زندگی کو چھوڑ کے مشکل زندگی اپنانا اور اتنے پلاننگ کر کے گناہ کرنا، اتنا زبردست مشکل میں پڑھ کے گناہ کرنا اور اتنی مشکل سے جہنم بنانا، کوئی کیا تو کو بنتا ہے یار؟ آسان فارمولہ چھوڑ کے مشکل میں نہ پڑنا. تو آج اس بات کی ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد 2 باتیں تو اپنی زندگی میں رہیں. ایک تو جھوٹ نہیں بولنا. ہم میرے دوستوں عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، کچھ ملتا کچھ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، ہمیں عادت پڑ گئی. خام خواہ کسی نے کسی کی تعریف کر دی اگر کہ یہ فلانا بڑا محمد بہت اچھا آدمی ہے، تو مجھ سے یہ بات ہی برداشت نہیں ہوتی. میں نے فوراً کہا ہاں جی اچھا، مگر پر رہن دو تسی، بس چھڈو، بار رہن ہی دو. خام خواہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، یعنی میں اس کسی کی تعریف نہیں سن سکتا. میری زبان نہ کھلاؤ جی، تجھے میں چھوڑ دو. تجھے کیا لگے، کیا ہوا تجھے؟ تو ایک اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد جھوٹ جتنا ہو گیا اس پہ معافی، اور کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دینا زندگی میں. اور کوئی اگر ہمیں دھوکہ دے تو برداشت کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی دے. وآخر دعوانا